یہ اس نبی محترم کی اولاد ہے جن کے پاس دشمن کی بیٹی بھی آتی ہے تو وہ بیٹھنے کے لیے چادر بچھاتے، مخالف فوج کی عورت بھی آتی ہے تو حضور اس کے لیے چادر بچھاتے تھے، جو دشمنوں کے بچوں پہ بھی رحم کرتے تھے، جانوروں کے بچوں پہ بھی رحم فرماتے تھے۔ آج ان کی اپنی اولاد کتنے دکھوں سے گزر رہی ہے۔ البدایہ والنہایہ پڑھ کے دیکھیں، دیگر کئی مورخین نے لکھا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو اس انداز میں کہ آگے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ چڑھا کے، شہیدوں کے سر آگے، دوسرے نمبر پہ قیدی اور پیچھے فوج ہے، اس انداز میں قافلہ کربلا سے چلا اور شہیدوں کی لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی، انہیں دفنایا نہیں گیا، ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، انہیں دفنایا نہیں گیا، سر کاٹ لیے ہیں، دھڑ اسی جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی کا دل کرے گا جنگل میں اگر ایسا واقعہ ہو کہ کوئی عزیز فوت ہو جائے، آپ اس کی لاش کو چھوڑ کے آنا پسند کریں گے؟ دل میں کتنے خیال آتے ہیں کوئی جانور آ کے میرے عزیز کے جسم سے گوشت نہ کاٹے، کوئی پرندہ آ کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے، کتنے خیالات اور اندیشے ہمیں لاحق ہوتے ہیں۔ کوئی آل رسول سے پوچھے اتنے قیمتی ہیرے کربلا میں چھوڑ کے جا رہے ہو، تمہارے دلوں پہ کیا کیفیت گزر رہی تھی؟ انہیں دفنایا نہیں گیا، لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں اور بیویوں کو قیدی بنا کے کوفے کی طرف چل پڑے ہیں۔ اس وقت حضرت امام زین العابدین نے ایک استغاثہ کیا، ان دل تیاری الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم یا رحمۃ للعالمین ادرک لزین العابدین انی محبوس فی ایدی الظالمین۔ اے جانوروں کے بچوں پہ رحم کرنے والے آقا، آج آئیں دیکھیں تو صحیح آپ کی اپنے بچوں پہ کیا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت سیدہ زینب نے استغاثہ کیا، واہ محمد ھذا حسین بالمراد مسمل بالدماء مقطع الاعضاء، واہ محمد یا رسول اللہ، آپ کے کاندھوں پہ کھیلنے والا حسین آج خون کی سرخ چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا پیارا نواسا حسین آزاد کٹے ہوئے ہیں اور خون کی سرخ چادر لے کے لیٹا ہوا ہے۔ اور پھر اسی انداز میں ان قیدیوں کو شہیدوں کی لاشوں کے پاس سے گزارا گیا، قافلہ کربلا سے نکل آیا۔ اب یہ تصور کر کے میں تو جب بھی تاریخ پڑھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، حضرت عباس کی لاش پڑی ہوئی ہے، حضرت علی اکبر کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے اور قریب کوئی بھی نہیں ہے، نہ فوج شام ہے اور نہ ہی آل رسول کی افراد ہیں۔ یوں صحرا میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہوا چل رہی ہے، ان شہیدوں کی لاشوں سے ہوا ٹکرا رہی ہے اور صحرا میں وہ لاشیں پڑی رہی ہیں۔ ایک رات اسی طرح گزری ہے۔ دوسرے دن قریب کی بستی سے کچھ مسلمان آئے ہیں، انہوں نے ان شہیدوں پہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر انہیں دفنایا ہے، اور امام عالی مقام کی قبر مبارک انہوں نے باقی شہیدوں سے کچھ فاصلے پہ بنایا۔ ادھر قیدیوں کا قافلہ جب کوفے پہنچا تو کوفے والے استقبال کے لیے نکلے، ایک ہنگامہ بپا ہے، راستے لوگوں سے بھرے ہوئے، مکانوں کی چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے اور پردے دار بیویوں کا قافلہ گزر رہا ہے، آگے سر ہیں، پیچھے قیدی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کی گود میں آپ کی سواری پر آپ کے آگے بی بی سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مکان کی چھت سے ایک عورت نے کچھ کھجوریں پھینکی جو حضرت سیدہ سکینہ کی گود میں آ کے گری۔
تو اس عورت نے کہا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور تم مسافر لوگوں کو کھا لو، تم بھوکے ہو اور مسافر ہو، یہ صدقے کی کھجوریں کھا لو۔ جب اس عورت نے وہ صدقے کی کھجوریں پھینکی، وہ حضرت سیدہ سکینہ کی گود میں آ کے گری، تو فوراً حضرت جناب بی بی زینب نے وہ کھجوریں اٹھائی اور واپس چھت کی طرف پھینکی اور فرمایا تمہیں نہیں پتا آل رسول پہ صدقہ حرام ہے۔ اس حال میں بھی آل رسول کو حکم رسول کا کتنا باس ہے۔ فرمایا ہم بھوکا رہنا گوارا کر لیں گے، صدقے کی کھجوریں نہیں کھائیں گے۔ صدقے کی کھجوریں واپس آسمان کی طرف، واپس چھت کی طرف آپ نے اچھال دیا۔ پھر یہ قیدیوں کا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا اور امام عالی مقام کا سر ایک تشتری پہ رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نواسہ رسول کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کہنے لگا واللہ میں نے اتنا سونا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ کٹا ہوا سر دیکھ کے بھی محدثین نے اس کو حدیث کی کتابوں میں نقل کی ہے۔ محدثین نے اس روایت کو حدیث کی کتابوں میں، صرف مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اس بات کو نقل کی ہے کہ ابن زیاد کہنے لگا واللہ میں نے اتنا سونا شخص آج تک نہیں دیکھا، اتنے حسن و جمال والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے یزید کی تاریخ میں خطبہ پڑھا اور آل رسول کی بے ادبی کی۔ میری زبان کو طاقت نہیں کہ میں اس کے خطبے کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ سکوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس نے یزید کی تعریف کی اور کہنے لگا کہ اللہ نے یزید کو بڑی عزت دی ہے، اور امام کی طرف اس نے وہ لفظ منسوب کیا جو عزت کا متضاد ہے، جو عزت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے وہ لفظ امام کی طرف منسوب کیا۔ حضرت بی بی زینب نے کہا اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں بڑا شرف بخشا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا دیکھو تمہارے بھائی کا سر کٹا ہوا ہے، دیکھو اتنے تمہارے جوان وہاں مارے ہیں، اللہ نے یزید کو عزت دی ہے۔ اور پھر وہ عزت کا متضاد آل رسول کی طرف بولتا ہے تو حضرت بی بی زینب نے پردے کے پیچھے سے خطاب کیا، پر اس لہجے میں اتنا زور تھا پتا چل رہا تھا شیر خدا تقریر کر رہے ہیں۔